الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين صدق الله. فتبسم ضاحكا من قولها. سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے، مسکراتے مسکراتے ہنس پڑے، ضاحکا من قولها، اس چونٹی کی بات سے، اور فوراً اللہ کی اس نعمت کا استحضار ہوا تو شکریہ ادا کیا اور عرض کیا ربی اوزعنی، اے میرے اللہ مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک، کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ بھائی عبادتیں تو ساری ہی اللہ کی بندگی کے لیے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ دو عبادتوں میں بندگی بہت زیادہ ہے۔ عبادتیں ساری کی ساری اللہ کی بندگی کا اظہار اور مظہر ہے۔ ایک مسلمان کی ہر عبادت میں بھائی کس کی بندگی ہے؟ نماز، سارا کچھ یہی ہے۔ لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں جن میں بندگی کی شان بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک دعا ہے اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بھائی ان میں سے ایک کیا ہے؟ دعا ہے، اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس لیے دعا کو ساری عبادتوں کا مغز اور خلاصہ کہا گیا ہے۔ اور شکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، چونکہ دعا اور شکر سراپا اللہ کے انعامات کا اعتراف ہے، اللہ کے انعامات کا۔ اس لیے آپ ایسے شخص کو کبھی بھی دنیا میں محروم نہیں دیکھیں گے، مشکلات میں نہیں دیکھیں گے، ٹھوکریں کھاتا نہیں دیکھیں گے، بے یار و مددگار نہیں دیکھیں گے، جس کا بہت زیادہ دعا اللہ سے مانگنے کا معمول ہو اور جس کی زبان اللہ تعالیٰ کے شکر سے تر رہے، جس کی زبان اللہ تعالیٰ کے شکر سے بھائی کیا رہے۔ دوسری بات، شکر ہر بندہ سے، ہر بندہ مومن سے اللہ کو بہت پسند ہے۔ شکر ہر بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند اور محبوب ہے، لیکن مالدار شخص سے اور زیادہ محبوب ہے، اور زیادہ محبوب۔ کسی شخص کو اللہ مالی وسعتیں دے اور اس کی زبان اللہ کے شکر سے تر رہے تو کیا بعید ہے اللہ کل قیامت والے دن اس کا حشر حضرت سلیمان کے ساتھ کرے، حضرت داؤد کے ساتھ کرے، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کرے، کہ اللہ نے مال بھی خوب دیا ہے اور شکر بھی ہر وقت زبان پر جاری ہے۔ اسی لیے بھائیوں میں دو مقام بڑے اہم قرآن میں، یہاں بھی اور سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں بھی، اور تیسرا مقام سورہ صاد کا بھی، جہاں ان باپ بیٹوں کا تذکر آتا ہے، ان کی خوبیوں میں سے، اوصاف میں سے ایک وصف کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ اپنے اللہ کے شکر بہت کرتے ہیں۔ اعملوا آل داود شکرا، اور آگے اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اعملوا، اے آل داود اچھی طرح جان لو، اعملوا آل داود شکرا، تم اللہ کا خوب شکریہ ادا کرو۔ شکریہ ادا کرنے والے بندے تھوڑے رہ گئے،
اور میں نے آپ سے یہ بات بار بار عرض کی ہے، بار بار، چونکہ یہاں بھی دوبارہ وہی بات آ رہی ہے، اس لیے میں اس کا تکرار کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے داؤد علیہ السلام کو بڑی نعمتیں دی اور جتلایا۔ جتلانے کا حق بھائی صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جتلایا، میں میرے بندے داؤد، میں نے تجھے یہ نعمت دی، یہ دی، یہ دی، یہ دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، میرے اللہ، آپ کی میرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، میں ان کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں تو عاجز اور بے بس ہوں، میں شکریہ نہیں ادا کر پا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جو شکریہ کی ادائیگی سے اپنے آپ کو عاجز سمجھ لینا ہے، ہم اسی کو ساری نعمتوں کے شکریہ کے طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا وقال رب اوزعنی، اے میرے رب اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، میں شکریہ ادا کروں تیری ان نعمتوں کا، التی انعمت، جو تو نے انعمت علیہ، جو تو نے میرے اوپر کی، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر کی۔ اس سے پتہ چلا کہ باپ دادے پر جو انعامات ہوئے وہ بھی حقیقت میں ہمارے اوپر ہی ہیں۔ بھائی ماں باپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی وہ بھی حقیقت میں کس کو دی؟ اور ماں باپ کے نعمتوں سے اولاد سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتی۔ ماں باپ کی نعمتوں سے بھائی سب سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اولاد اٹھاتی ہے، اولاد اٹھاتی ہے۔ یہ اللہ نے زمین پر صرف باپ کو ہی بنایا ہے کہ یہ سب کچھ کما کر اپنی اولاد کو دیتا ہے، اور اولاد اس کا 1000واں حصہ بھی ماں باپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ باپ ہی کی شان اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نے اسی میں حوصلہ پیدا کیا ہے کہ اس کے یہ اپنے مال سے خود اتنا فائدہ نہیں اٹھاتا جتنا بھائی اس کے مال سے اس کی اولاد فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس لیے اولاد پر لازم ہے، اے اللہ ہم اپنی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ماں باپ، باپ دادے پر جو نعمتیں کی وہ بھی اصل میں ہمیں ہی دی تھی۔ بھائی وہ بھی اصل میں، یہ مکان کس کا ہے جی؟ یہ والد صاحب سے وراثت ملا ہے۔ اب ہم موج سے رہ رہے ہیں، خریدا کس نے تھا؟ ابا نے، دادا نے۔ تو بھائی یہ نعمت خود بخود ہم تک آ گئی کہ نہیں؟ یہ نعمت خود بخود ہم تک آ گئی۔ کیسا عظیم جملہ کہا، انعمت علیہ، اے اللہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی، اور ان نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے کس کو دی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسا نیک عمل کروں، مجھے توفیق دے ایسے نیک عمل کی، ترضاہ، اے اللہ جو آپ کو پسند آ جائے۔ جو کس کو پسند آ جائے؟ بھائی میں تو 3-4 دن سے نا اس آیت کی وجہ سے بہت پریشانی میں ہوں۔ میں تو 3-4 دن سے اس جملے کی وجہ سے، ہمارے ایک استاد یہ بات کہا کرتے تھے، حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی رحمہ اللہ بھی، تھوڑا عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ہمارے وہ استاد جو سبقوں میں طالب علموں کی تربیت پر بہت زور دیتے تھے، بعض دفعہ بڑی سخت باتیں کہہ دیتے تھے لیکن تربیت پر بڑی توجہ رکھتے تھے۔ وہ ہمیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے، اس وقت توجہ نہیں گئی کہ اوہو یہ تو قرآن کی اس آیت سے نہیں، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ایسا نیک عمل کی توفیق دے جو کس کو پسند آ جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ نیک عمل ہونا کافی نہیں، ایسا نیک عمل ہونا جو کس کو پسند آئے۔ دیکھو بیت اللہ، اللہ کا گھر بنانا کوئی چھوٹا عمل ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب تعمیر کیا تو کیا کہا؟ ربنا تقبل منا۔ اس سے پتہ چلا صرف نیکی کر لینا کافی نہیں، وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھائی کیا ہو جائے؟
صرف محنت کرنا کافی نہیں، وہ محنت جو ہے وہ نتیجہ خیز بھی ہو۔ اب اپنی روزی روٹی کے لیے بھائی کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، سب کامیاب ہوتے نہیں؟ نیک عمل تو بہت کریں گے اور دنیا آج بھی کر رہی، لیکن اے اللہ ایسا نیک عمل جو کس کو پسند آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اے اللہ میں بیت اللہ تعمیر کر چکا ہوں، بھائی کس کے حکم سے کیا تھا، اس کے باوجود کہہ رہے یا اللہ اس کو قبول کر، بہت بڑا عمل ہے، اگر آپ نے قبول نہ کیا تو یہ نیک عمل میرے کس کام کا، یہ نیک عمل میرے کس کام کا۔ اس لیے یہاں حکم دیا ایسے نیک عمل جو بھائی کس کو پسند آ جائے۔ اس لیے بھائی جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا، وہ ساری زندگی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی آخر میں بہت ڈرتے ہیں، آخر میں بھائی بہت ڈرتے ہیں، پتہ نہیں۔ اس لیے میں ایک نئی بڑی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کا جب آخری وقت آیا تو وہ بہت خوف، بہت ڈر، حالانکہ ساری زندگی بھائی کیا کی ہے، نیکی کی، ساری زندگی نیکی کی ہے، لیکن آخری وقت میں بھائی وہ ڈر جو حدیث میں ہے نا، ایمان، امید اور خوف کے درمیان ہے، یہ بہت ہی اناڑی کہہ لیجئے، جاہل کہہ لیجئے، ہمارے یہاں جو دو عمل کر کے یوں کہے اگر ہماری بخشش نہیں ہونی تو کس کی ہونی ہے، اگر ہماری بخشش نہیں ہونی تو کس کی ہونی ہے؟ نہ، نیک عمل کر لینے کے بعد پھر اس فکر اور پریشانی میں رہنا کہ اے اللہ اس کو کیا کر، قبول کر۔ میں نے یہ واقعہ بار بار پڑھا بھی، سنا بھی، اور اپنے استادوں سے بھی سنا۔ تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا آخری وقت آیا نا، آخری جو دن تھے ان کے، مفتی عمر شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم ان کو ملنے کے لیے گئے، آخری ایام تھے تو رقت بہت طاری تھی، آخری دنوں میں روتے بہت تھے، رقت طاری تھی، روتے بہت تھے۔ کہنے لگے ہم نے ان سے پوچھا کہ حضرت اب آپ، مفتی شفیع صاحب کہنے لگے جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا حضرت آپ کیوں روتے ہیں اتنا؟ کہنے لگا بھائی یہ میں نے جو یہ کام شروع کیا ہے مجھے پریشانی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کیا حیثیت ہے، پتہ نہیں اللہ کو پسند آئے گا کہ نہیں، ایسا نہ ہو میں پکڑا جاؤں کوئی غلط کام۔ مفتی شفیع صاحب نے عرض کیا حضرت آپ کا یہ جو رونا ہے نا، یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، جو نیکی مقبول نہ ہونا اللہ تعالیٰ اس نیکی پر رونے کی توفیق نہیں دیتے، وہاں آکڑ پیدا ہو جاتی، وہاں کیا پیدا ہو جاتی ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے، اس لیے بھائیوں مجھے اور آپ کو بھی وہ کیا دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اے اللہ میں مقبول عمل مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ صرف علم کافی نہیں، مجھے ایسا علم چاہیے جو مجھے کیا دے، نفع دے، اے اللہ مجھے صرف نیک عمل کافی نہیں، متقبلا، اے میرے اللہ ایسا عمل چاہیے جو آپ کے یہاں کیا ہو، مقبول ہو، مقبول ہو۔ اور اے اللہ صرف رزق نہیں چاہیے، کون سا رزق چاہیے، برکت والا، بھائی کون سا رزق چاہیے، وگرنہ رزق تو لوگوں کو ملا، بینکوں میں کروڑوں چھوڑ کر چلے گئے، اس رزق کا کیا فائدہ تھا، ان کی ملکیت، کاغذوں میں ساری جائیداد ان کے نام تھی، نہ ڈنگ کا کھایا نہ پیا، نہ کسی نیکی میں لگایا، اب یہ رزق ملا تو صحیح،
لیکن بھائی اس رزق میں برکت آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں بڑے ایسے ایسے لوگ مر کے گئے ہیں زندگی میں، اس سے مانگ اس سے مانگ اس سے مانگ، مرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے نام تو اتنی جائیداد تھی، اتنا کچھ تھا، اللہ نے ان کو رزق دیا، لیکن اس رزق میں اللہ نے ان کو برکت نہیں دی۔ رزق وہ ہے جس میں اللہ برکت دے اور انسان دی ہوئی نعمتوں کو خود بھی خوب استعمال کرے۔ اسلام نے، حضور نے کیا فرمایا؟ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، تیرا مال وہ ہے جو کھا لیا پی لیا استعمال کر لیا اور اللہ کے لیے خرچ کر لیا، تیرا مال تو صرف وہ ہے، باقی تو کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے، باقی تو بھائی کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے سامنے مسائل میں ایسی ایسی صورتحال، جائیداد ہے کروڑوں کی، روٹی سے تنگ ہے بھائی، جائیداد ہے کروڑوں کی، ایسی متنازع، ایسا قانونی جھگڑا پڑا کہ اربوں روپے کی زمین پڑی ہے، لیکن اس پر ایسی قانونی پیچیدگی، خاندانی جھگڑے۔ کئی سال پہلے میں نے ایک جگہ ایک زمین دیکھی شہر کے بڑے اہم جگہ پر، وہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کی۔ وہ دوست بتا رہے تھے کہ یہ ان کے پردادے کی ہے، وہاں سے تقسیم کا جھگڑا پڑا 4 بیٹوں میں، وہ چاروں فوت ہو گئے، آگے ان کے بچے آ گئے، اب تیسری چوتھی نسل ان کی آ گئی، بکھرے ہوئے سارے، جھگڑے اتنا متنازع، حالانکہ وہ زمین ایسی تھی شاید آدھے شہر کے لیے کافی ہو جائے۔ اب اللہ نے ان کو اتنا کچھ دیا، لیکن بھائی استعمال کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے ان کو دیا لیکن ان کو استعمال کی اجازت، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ میرے رزق میں کیا دے دے؟ برکت دے دے۔ برکت والا رزق وہی ہے جس سے آدمی کو فائدہ پہنچے، اس سے آدمی نفع اٹھائے۔ بالکل اسی طرح بھائیو، نیک عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہو؟ قبول۔ اللہ معاف فرمائے، ڈر کے یہ بات کہنی چاہیے۔ آپ جاؤ لاہور بادشاہی مسجد میں، آپ جاؤ اسلام آباد فیصل مسجد میں، لگتا یہ ہے کہ یہ مسجدیں صرف تصویر کے لیے رہ گئی، صرف کس کے لیے رہ گئی ہے؟ تصویر کے لیے رہ گئی۔ آپ جاؤ فیصل مسجد میں کیا ہو رہا ہے، آپ جاؤ لاہور بادشاہی مسجد میں نماز کے وقت کیا ہوگا، کتنے نمازی ہیں، اور عصر کے بعد رات کو سارا شہر، نوجوان، بچے بچیاں، یوں لگتا ہے جیسے مسجد کے صحن میں بندر ناچ رہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، سب کے پاس موبائل ہے۔ سچی بات یہ کہ وہاں جا کے دل جو ہے نا وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ یا میرے اللہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے گھر کے ساتھ؟ یہ تو سجدے کی جگہ ہے، یہ تو بھائی کس کی جگہ ہے؟ یہ تو سجدے کی جگہ ہے۔ بہرحال وہ اللہ سعودی حکومت کو بھلا کرے، انہوں نے سختی کی ہے روضہ رسول پر بیت اللہ کے پاس، یہ تو اس کو بھی پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گے۔ ایسے مقامات پر فل سختی ہونی چاہیے۔ بہرحال بھائی بات یہاں سے چلی تھی، کیا دعا مانگی؟ ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک، میں آپ کی نعمتوں کا کیا کروں؟ التی انعمت، جو آپ نے میرے اوپر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اے اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے، ترضاہ، جو کس کو پسند آ جائے؟ وہ نیک عمل آپ کو پسند آ جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت کے ذریعے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ کس کے ذریعے؟ اپنی رحمت کے ذریعے۔ یہ بات تو بھائی آپ ماشاءاللہ سارے ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی ہمارا کام چلنا ہے۔
ہمیں نیک عمل کا حکم ہے، ہم کریں گے۔ اسلام نے عمل کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، حکم دیا ہے ہر وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب جنت میں اللہ کے فضل اور کرم سے ہی جاؤ گے، عملوں کی وجہ سے نہیں جاؤ گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے؟ تو فرمایا ہاں میں بھی کس کی وجہ سے جاؤں گا؟ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک مسلمان نیک عمل چھوڑ دے، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ رزق کس کے ہاتھ میں؟ لیکن کوئی یہ بات کہہ کر محنت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ہر مسلمان کو پتا رزق اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کوئی بندہ اپنی دکان بند کر کے گھر نہیں آ جاتا کہ میں رزق جب مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، میرا نصیب لکھ دیا گیا ہے تو میرا رزق خود بخود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ نہیں، ہر بندہ یہ کہے گا جی جناب میرا رزق لکھ دیا گیا ہے، میرا نصیب لکھ دیا گیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ تجھے محنت کرنی ہے، ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، روزی روٹی کمانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی معاملہ دین کا بھائی۔ بالکل ہمیں جنت اور مغفرت ملے گی صرف اللہ کی رحمت سے، لیکن حکم کیا ہے؟ تم نے کرنا کیا ہے؟ ہاں تم نے نیک اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، لیکن نماز کون سی نیکی ہے؟ سب سے اعلیٰ پیمانے پر نیکی کو کیا ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے۔ اس لیے نیک عمل کرنا، لیکن نیک عمل پر بالکل بھروسہ نہ کرنا۔ اے اللہ میں نماز پڑھ چکا، لیکن میں آپ کو اس نماز کی وجہ سے مغفرت نہیں چاہتا، میں آپ کے فضل کو چاہتا ہوں، آپ کی رحمت کو چاہتا ہوں، آپ کے فضل کو چاہتا ہوں۔ اور آپ کے یہاں سلیمان علیہ السلام نے یہی دعا مانگی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے اپنی رحمت کے صدقے، اپنی رحمت کے ذریعے فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں بھائی کیا کر دے؟ شامل کر دے، نیک بندوں میں۔ اور اللہ اور جگہ جگہ یہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کن لوگوں میں شامل؟ اتحیات میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ۔ جگہ جگہ حضرت یوسف نے بھی دعا مانگی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں، ہمیشہ یہ دعا مانگی، اے اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اور کن لوگوں کے ساتھ رہو؟ جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک مع المتقین، اولئک مع انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، اچھوں کے ساتھ رہنا، جس کو اچھوں کے ساتھ رہنا پسند ہے، نیکوں کے ساتھ رہنا پسند ہے، انشاءاللہ اس کا حشر بھی آپ کو پتہ ہے۔ وہ مشہور حدیث ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، قرآن کی آیات اتری اور صحابہ اکرام کو ان آیات کے اترنے پر اتنی خوشی ہوئی، اللہ کے رسول آپ تو نبی ہیں، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقاموں پر ہوں گے، ہم تو آپ کے پاس نہیں جا سکیں گے، تو ہم پھر آپ کو کس طرح ملاقات کریں گے؟ دنیا میں جب پریشانی ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، آپ کو مل لیتے ہیں، آپ کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ سے مشورہ لے لیتے ہیں، آپ کی دو باتیں سن لیتے ہیں، ہم وہاں آپ کو کیسے ملیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس پر یہ آیات اتری تو صحابہ اکرام سارے خوش ہو گئے کہ جس طرح دنیا میں ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جنت میں بھی یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے نیک لوگوں سے محبت کرنا، اچھوں سے محبت کرنا، انشاءاللہ اگر ہم عمل میں کمزور رہ بھی گئے، اچھوں سے محبت انشاءاللہ میرا اور آپ کا حشر اچھوں کے ساتھ کروا دے گی۔ اس لیے یہ دعا مانگی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔